حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ جد الانبیاء کے ساتھ عراق کے شہر ار سے نکلے اور پھر ترکی کے شہر عرفہ میں پہنچے۔ عرفہ کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ یہ اس کے بعد سفر کرتے ہوئے سدوم کے قریب پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد فلسطین چلے گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سدوم میں رک گئے۔ سدوم کے لوگ دو علتوں کا شکار تھے۔ یہ راہ زنی بھی کرتے تھے، یہ لوگ سڑک سے گزرتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اور دوسرا یہ ہم جنسیت کا شکار تھے۔ مرد مردوں اور عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں تبلیغ بھی فرماتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ان پر عذاب آیا، اور پھر یہ جگہ ڈیڈ سی بن گئی۔ ڈیڈ سی دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کسی قسم کی حیات نہیں پائی جاتی۔ اس میں نہ کوئی جانور اور نہ کوئی پودا، حتیٰ کہ اس میں کئی تک نہیں اگتی۔ آپ کو اس میں موج بھی دکھائی نہیں دے گی۔ اس پر موٹر بوٹ اور بحری جہاز بھی نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ ڈیڈ سی نمکیات سے بھرپور ہے۔ یہاں نمکیات کی مقدار 23 سے 25% ہے، جبکہ عام سمندر میں یہ مقدار 4 سے 6% ہوتی ہے۔ چنانچہ بھاری نمکیات کی وجہ سے ڈیڈ سی میں زندگی ناممکن ہے، اور یہاں نہ ہی کشتی رانی ہو سکتی ہے۔ آپ جو ہی سمندر میں کشتی ڈالتے ہیں یہ فوراً الٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا پست ترین مقام ہے، سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کوئی زندہ شخص اور جانور ڈوب نہیں سکتا۔ سمندر کا بھاری پانی ہر جسم کو فوراً سطح پر لے آتا ہے۔ لوگ اس میں چھلانگ بھی نہیں لگا سکتے، یہ بس پانی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی انہیں سطح پر لے آتا ہے، جس کے بعد لوگ دیر تک سطح پر تیرتے رہتے ہیں۔ اس سمندر کا کسی دوسرے سمندر کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں۔ انسان ڈیڈ سی میں نہیں ڈوبتا، کیونکہ نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ مگر جن کو نمائش کی عادت ہوتی ہے وہ ڈیڈ سی میں بغیر کسی وجہ کے بھرپور تیراکی کرتے نظر آئیں گے، خود بھی تھکاوٹ کا شکار ہوں گے اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا دماغ ڈیڈ سی کی طرح ہے، جس میں اگر امید، اعتماد، لگن اور زندگی جینے کی کثافت زیادہ ڈالی جائے تو انسان خوشی سے پھر تیرتا رہتا ہے اور ارد گرد خوشیاں پھیلاتا رہتا ہے، اور اگر کثافت نا امیدی، نفرت، غم، حسد، بغض پر مبنی ہو تو دماغ کا ڈیڈ سی دنیا کو ہی دوزخ بنا دیتا ہے۔ آپ اپنے ڈیڈ سی کی کثافت کا فیصلہ کریں کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ تیرنا پسند کرنا ہے، وہ جو پر امید ہیں یا وہ جو زندگی میں مایوسی پھیلا رہے ہیں۔